السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبر تبصرہ اور تجزیے پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کی جو مبینہ جنگ ہے، مبینہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، بظاہر جنگ، مبینہ جنگ۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو مبینہ جنگ ہے، جہاد نہیں جنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ میری ویڈیوز ہیں، اس پر تبصرے بھی آ رہے ہیں، گالیاں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا کام لوگوں کو حقیقت سے روشناس کروانا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں گالیاں ملتی ہیں تو وہ گالیاں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ گالیاں دینے والوں کو لوٹ جاتی ہیں۔ اس کی خیر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنے بھی بیچارے ہلکے پھلکے سے اور سطحی قسم کے سوالات کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے خیال آتا ہے کہ کامنٹ میں جو سوال ہے اس پر بھی الگ سے نشست کی جائے، لیکن ہماری اپنی مصروفیات دیگر اتنی زیادہ ہیں، اور خود میری اپنی بھی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ اس کے لیے پھر مستقل طور پر ایک نشستیں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عام طور پر ایک سوال، معذرت کے ساتھ ہمارے شاید بعض جمعیت کے ساتھیوں میں یہ چیز چلتی، یا عام طور پر مدارس کے طلباء میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں جی، جب روم اور ایران کی جنگ ہوئی تھی تو جب روم مغلوب ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو بڑی کوفت ہوئی تھی کہ روم کیوں مغلوب ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ وہ عنقریب روم ایران پر دوبارہ غالب ہو جائے گا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ٹھیک ہے، وہ عنقریب دوبارہ غالب ہوگا۔ سورہ روم 21واں سپارہ۔ خیر اس میں تو کئی باتیں نکل سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خود دیکھیں کہ ایران کس دور سے قابل نفرت تھا اسلام کی نگاہ میں، یہ بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ عرب و عجم کی لڑائی میں اسلام سے ہٹ کر بھی عرب و عجم کے تعصب کے اندر ایران اتنے بدترین تعصب پہ کھڑا تھا، اس قدر بدترین تعصب پہ کھڑا تھا کہ اس میں سے بہت سے لوگوں نے جب وہ اسلام کے سامنے سر نگو ہوئے تو دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں نے انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور یہ ایران کے اندر بعض کتابیں لکھی گئیں جس میں انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کبھی نہیں چھوڑی۔ ہاں، اگر زمانے کے حالات ایسے آ جائیں کہ ہم پر کوئی غالب ہو جائے تو ہم بیس بدل لیتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر اپنے حقیقی بیس میں آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران کے سپر پاور کے چیتھڑے اڑا دیے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہا کہ ہم نے اپنا بیس بدل لیا تھا، لیکن ہم دیکھو دوبارہ سامنے آ گئے۔ یہ بہت فخری طور پر وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب و عجم تعصب میں ایران اس بدترین سطح پہ کھڑا ہے کہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ کاش ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی۔ اور جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، کسی دور میں نے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق پہ میں یہ حضرت عمر کا قول میں نے پڑھا۔ آپ دیکھ لیجیے گا، بعضوں نے مجھ سے آ کے واٹس ایپ پر بھی پوچھا تھا، تو لیکن میں نے ان کی تصحیح کی تھی کہ قول یوں ہے، اور اس قول کی بہت بڑی وجہ میرے نزدیک یہی ہے کیونکہ ایران کے اندر منافقت کوٹ کے بری ہوئی ہے اس دور سے۔ تو خیر، تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب ایران کا روم پہ غلبہ ہوا تو مسلمانوں کو دکھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تسلی دی تھی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی فی الحال مغلوب ہوئے ہیں، عنقریب دوبارہ غالب ہوں گے، تمہیں خوشی ہوگی۔ تو اس مسلمانوں کو کیوں خوشی تھی کہ رومی کم سے کم اہل کتاب تو ہے نا، آسمانی کتاب مانتے، ایرانی تو مجوسی ہیں۔ اب بعض لوگ یہ مثال لا کے فٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے، یہ دیکھیں جی اس وقت مجوسی بڑے ظالم تھے، رومی ہلکے ظالم تھے، تو ہلکا ظالم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں تو ہلکے ظالم کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی۔ اگر آپ نے روم اور ایران کی مثال دینی ہے تو اس وقت قرآن نے ایران کی مخالفت کی تھی، روم کی حمایت کی تھی، وہ بھی زبانی ہمدردی، کوئی مسلمان ان کے ساتھ لشکر لے کے کھڑا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ بھی ایسے کیجیے۔ آج بھی ایران اور روم ہی کی لڑائی ہے، کیونکہ شام جو ہے ہماری سرزمین شام، یہ روم کا حصہ رہا ہے، سلطنت روم کا حصہ رہا ہے،
اور آج بھی شام کے مسلمان ہاتھ اٹھا کے ایران کو بددعائیں دیتے ہیں، اور آج بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ اس وقت جو ایران جس مسئلے سے دوچار ہے ہمارا بدلہ ایرانیوں سے نکال۔ تو پھر آج بھی ایران اور روم کی ہی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، سرزمین شام روم کا حصہ تھا، تو آج بھی پھر آپ ایران کی مخالفت میں شام کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کی مخالفت کرنے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ کی بات یہاں جچتی نہیں کہ ایران اور روم میں مسلمانوں نے روم کی حمایت کی تھی ہلکے ظالم کی، تو آج ہمیں بھی ہلکے ظالم کی حمایت کرنی چاہیے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں، ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے پھر تم لڑائی کے ساتھ رہو، بس انجوائے کرو۔ ہم تو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ایران خوب بہادری دکھائے، تباہی پھیر دے، جو تباہی نہیں پھیری وہ شرلیاں پھیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سا تل ابیب ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں میزائل داغ دیے، اس کے تو پھر بال بھی نہیں بچنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں ایران خوب بہادری دکھائے، اور ادھر سے اسرائیل اور امریکہ بھی خوب بہادری دکھائیں، دونوں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کریں اور ہم انجوائے کریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جناب، لا الہ الا اللہ۔ خیر، آج چونکہ میں نے ایک چھوٹی سی تحریر ناشتے کے وقت لکھی تھی، اس میں پھر میں نے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ بھی کی، تو آج کے اس پروگرام میں صرف میں اپنی تحریر ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کو دیکھ کر آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو آپ پھر مجھے یہ بھی تانا دے دیجئے کوئی بات نہیں جی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہاں جی ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ اگر آپ ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو ایک پرومپٹر کہتے ہیں جی، پرومپٹر لے کے دے دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت بہرحال آپ کو پتہ چلے گا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میری اپنی تحریر ہے، میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ قضیہ ایران اور اسرائیل میں روم اور فارس کی مثال دیتے ہیں بعض الناس، ہمارے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، بھول جاتے ہیں کہ وہاں مجوسیت اور اہل کتاب نصرانیت کا تقابل تھا۔ اسلام نے مجوسیت کے مقابلے میں اہل کتاب کی یعنی نصرانیت سے، اہل کتاب سے یعنی نصرانیت سے صرف ہمدردی رکھی تھی، بس وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ تو آپ بھی پھر ایسے ہی کیجئے، کیونکہ آج مجوسیت پلس زندیقیت اور اہل کتاب کا تقابل ہے، کیونکہ ایک طرف ایران ہے جو مجوسیت اور زندیقیت پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور کیا کہتے ہیں اسرائیل ہے جو اہل کتاب ہے۔ اب ان کا تقابل ہے، تو آپ دیں نا ساتھ۔ پھر جس طرح قرآن نے روم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی رکھی تھی، تو آپ بھی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمدردی رکھیں۔ اب اپنی دلیل کے مطابق آپ اسرائیل اور ایران کا ساتھ، اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اہل کتاب ہیں جبکہ ایرانی مجوسی اور زندیق ہیں۔ کیا خیال ہے پھر؟ اسی کو کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اچھا جی، یہ تو وضاحت ہو گئی خواتین و حضرات اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے حوالے سے۔ اب دوسری وضاحت کی طرف چلتے ہیں جو عقیدے کے حوالے سے۔ یاد رکھیں اس وقت کھلے کافر اور منافق یعنی چھپے کافر پلس زندیقین کا مقابلہ، یعنی ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو کھلے کافر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اور ایک طرف ایران ہے جس کے اندر زندیقیت ہے، ارتداد ہے، منافقت ہے۔ تو کھلے کافر اور چھپے کافر، اور چھپا کافر عام چھپا کافر منافق نہیں ہے، زندیق اور مرتد ہے، اس کا مقابلہ ہے۔ اور کھلے کافر سے چھپا کافر پلس زندیق بھی ہو، وہ بدترین اور سنگین ترین ہے قرآن کریم کی روشنی میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس حقیقت کو بھی پلے باندھ لیجئے کہ ایرانی منافقین کو منافقین مدینہ سے تشبیہ دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ منافقین مدینہ نے اسلام کا کوئی یہودی ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا جس کو وہ اسلام سے تعبیر کریں اور اسلام کو کفر سے تعبیر کریں، ایسا نہیں کیا تھا۔ جبکہ بالکل بدیہی بات ہے کہ ایران جس اسلام کی بات کرتا ہے وہ کفر ہے، زندیقیت ہے، ارتداد ہے، صحابہ دشمنی ہے، قرآن دشمنی ہے، رسول دشمنی ہے، ختم نبوت دشمنی ہے، توحید دشمنی ہے، قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اسلام کی حقیقت کو کفر سے اور ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، قرآن اور صحابہ کے بارے میں کفری عقائد رکھتا ہے جو ازہر من الشمس ہیں۔
اہل سنت سے وابستہ ہر مسلک نے ان کے کفری عقائد کی برملا وضاحت کی ہے۔ فتاوی مفتی محمودی دیکھ لیجیے گا رحمہ اللہ تعالی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل خود کو مسلمان نہیں کہتا اور اپنے مذہب کو اسلام سے تعبیر بھی نہیں کرتا، وہ کھلا کافر ہے اور اسلام کے عنوان سے مسلمانوں کی صف میں نہ شامل ہو سکتا ہے نہ ہی وہ شامل ہوتا ہے، نہ ہی وہ جبری طور پر اہل اسلام کو یہودی بناتا ہے، کیونکہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، جبکہ ایران کی زندیقیت نسلی مذہب ہونے کے باوجود جہاں ان کا غلبہ ہے وہاں اہل اسلام کو جبری طور پر زندیق بنانے میں لگی ہوتی ہے، اور جہاں وہ غلبہ نہیں رکھتے وہاں نظریاتی طور پر ترغیب، تشویق اور صحابہ کی تکفیر اور ان سے اعتماد اور بھروسہ ختم کروانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایرانی زندیقیت اسی کام میں لگی ہوتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو امامت کی سرزمین پر اجنبی سائے، یہ ملعون جواد نقوی کی کتاب ہے جس نے ابھی خامنائی کی ہلاکت پر صحابہ کی توہین کی ہے کہ رسول کے صحابہ بھاگ گئے تھے، خامنائی کے جو ساتھی وہ نہیں بھاگے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کتاب امامت کی سرزمین پر اجنبی سائے، اسی کو پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آپ کے۔ لہذا عقیدے اور نظریات کے حوالے سے بھی ایرانی جو ہیں اسرائیلیوں سے بدترین اور غلیظ ترین ہیں، بلکہ سنگین ترین ہیں۔ تو ایک وضاحت ہو گئی اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے حوالے سے، دوسری وضاحت ہو گئی عقیدے کے حوالے سے۔ اب تیسری وضاحت کی طرف چلتے ہیں جو ظلم و ستم کے حوالے سے۔ ظلم کے لحاظ سے تقابل کیا جائے تو اسرائیل ظالم ہے، امریکہ ظالم ہے اور ایران ظلام ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایران کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، جن کی تعداد اگر محدود زمانے کو دیکھا جائے تو کروڑ سے متجاوز ہے۔ شام میں نصف، لوگ کہتے ہیں جی شام کی آبادی اتنی اور آپ یہ بات کرتے ہیں، جناب یہ ظلم نصف صدی سے ہو رہا ہے۔ شام میں ظلم کو دیکھ لیں، عراق میں ظلم کو دیکھ لیں، لبنان میں ظلم کو دیکھ لیں، یمن میں ظلم کو دیکھ لیں، پاکستان کا، اس کے علاوہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی، میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا۔ یہ تو آپ 50-60 سال سے محدود زمانے میں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا 1400 سال سے حضرت عمر کی شہادت سے، تو پھر یہ بات کروڑوں میں نہیں آئے گی، یہ بات بہت آگے نکل جائے گی۔ اگر حضرت عمر کی شہادت سے ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی منافقتیں اور ان کا اہل اسلام کے اندر گھس کر واردات کرنا، غداری کرنا، آپ شروع ہو جائیں تو عمر کی شہادت، سلطان صلاح الدین ایوبی سے غداری، سلطنت عثمانیہ سے غداری، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی حمایت، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں حمایت، چلتے 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 آپ سلطنت مغلیہ میں ان کا اثر و نفوذ، اور اسی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بلکہ پاکستان کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کروڑ 1.5 کروڑ، یہ تو محدود زمانے کی تعداد آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے اتنے مسلمان شہید کر دیے ہیں۔ باقی صفوی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے بعد، جو صفوی خاندان بعد میں زندیق اور مرتد ہوا، کم و بیش 40 لاکھ مسلمان کیا کہتے ہیں صفوی خاندان نے شہید کیے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ عالم اسلام کے جو چنیدہ علماء شہید ہوئے وہ شامل نہیں ہیں۔ مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کے مقتدر اداروں میں ان کی وارداتیں اس کے علاوہ ہیں۔ مسلمانوں کو جبراً زندیق اور مرتد بنانا اس کے علاوہ ہے۔ یہ کام ایران میں صفوی خاندان کے برسر اقتدار آنے اور پھر زندیق اور مرتد بننے کے بعد حد سے زیادہ زوروں پر ہوا۔ مسلم ممالک کے اقتدار کے وانوں میں خود کو مسلمان ظاہر کر کے اہل اسلام پر وار کرنا اور اسلام کی نفاذ اور تنفیذ میں ہمیشہ رکاوٹ بننا اس کے علاوہ ہے۔ ایران کا مسلم ممالک خصوصاً پاکستان میں پراکسی وار کھیلنا، ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دینا، ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے خلاف چلنا، ہمیشہ پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی مخالفت کرنا، ہمیشہ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں میں رکاوٹ بننا، بلوچستان سے گلگت بلتستان تک دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اپنی کمیونٹی کو استعمال کرنا، زینبیون اور فاطمیون وغیرہ کے ذریعے دہشت گردوں کی نرسری تیار کرنا، یہ سارے کام اس کے علاوہ ہیں۔ اور بہت کچھ ہے جناب، صرف چند سوالات چھوڑے جا رہا ہوں، ضرور سوچئے گا
کہ اگر ایران کو قوت و طاقت حاصل ہو جائے تو وہ پاکستان اور حرمین سمیت پورے عالم اسلام میں اسلام کے عنوان سے کیا نافذ کرے گا؟ بس آپ بتا دیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، کفر یا اسلام نافذ کرے گا؟ پھر اہل اسلام سے کیا سلوک کرے گا، رحم دلی کا یا سنگ دلی کا؟ ایران حرمین میں کیا کرے گا اور اس کے کیا کیا ارادے ہیں؟ ایران کے صفوی خاندان نے اہل اسلام اور ریاست کے ساتھ کیا کیا، جس کے نتائج خمینی انقلاب کی صورت میں ابھی بھی جاری ہیں؟ ایران کے خمینی انقلاب نے صرف ایران میں ہی اہل اسلام کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے یہ انقلاب؟ ایران نے عراق میں، شام، لبنان میں کیا کیا؟ ایران پاکستان میں کیا کرنا چاہتا ہے اور اب تک کیا کر چکا ہے؟ ممکن ہے کچھ باتیں مقرر بھی عرض ہو چکی ہوں، مگر فائدے سے خالی نہیں۔ اگر بعض الناس کے دماغ میں کچھ اور نہیں مغز ہی ہے تو پھر یہ پرمغز باتیں سمجھنا، سمجھانا، دل میں اتارنا اور اس کی تبلیغ اور ابلاغ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری واضح طور پر بات کو سمجھانا ہے۔ وما انت علیہم بجبار، ہماری ذمہ داری آپ کو جبراً منوانا نہیں ہے۔ نصیحت اور وصیت کی یہ باتیں ہم قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو کر رہے ہیں، کسی جماعت، کسی فرد، کسی استاد، کسی مفتی صاحب کے قیل و قال کے ذریعے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تاریخ، مشاہدے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا